اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 آیت نمبر 60 جو ہے وہاں سے انورڈ دیکھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمیں نمبر 1 تو قائم رکھے، اس میں ہمیں مسلسل جڑے رکھے، اور پھر ہمیں صحیح معنوں میں فہم اور ہمت اور توفیق دے کے ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کر سکیں، آمین۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی جو آیات ہم نے 3-4 پڑھی تھی کل، ان کا ہم اگر مختصر طور پر دیکھ لیں تو ان آیات میں بہت ہی اہم پہلو اجاگر ہوئے اور بہت ہی اہم ہدایت اور رہنمائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، جن کا سلسلہ جو ہے اگلی کچھ آیات میں بھی چلتا رہے گا۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 51 میں، کل آیت نمبر 50 میں اور 51 میں، 51 سے ہم نے کل دیکھا تھا نہیں، آیت نمبر 55 سے کل ہم نے دیکھا تھا، معذرت، آیت نمبر 56 سے ہم نے کل دیکھا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جو انکار کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں کسی بھی طرح سے اللہ کے حکم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرنے والے جو کافر لوگ ہیں، ان کو تو ضرور اور ضرور جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر اس میں وہاں پر عذاب کے طور پر ان کی جلدوں کو جلایا جائے گا آگ میں۔ جب ان کی جلدیں جلیں گی اور جب گل سڑ جائیں گی جلدیں تو پھر نئی جلدیں دے دی جائیں گی تاکہ ان کو عذاب جو ہے مسلسل پہنچتا رہے۔ اس زمن میں کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک تو وہاں پر موت جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس لیے جتنی مرضی جتنی بھی زیادہ شدت ہو تکلیف کی تو وہاں پر وہ سہنی پڑے گی۔ اس دنیا کی جو زندگی ہے اس میں تو شدت تکلیف کی شدت برداشت کرنے کی ایک حد ہے، اس کے بعد تو پھر انسان جو ہے عام طور پہ مطلب موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر کیونکہ موت نہیں ہوگی تو وہ جو عذاب ہے وہ عذاب مسلسل قائم رہے گا اور اس کو مسلسل برداشت کرنا پڑے گا، اور پھر اس کی جلدیں جو ہیں وہ بھی نئی عطا کر دی جائیں گی تاکہ وہ مسلسل عذاب جو ہے وہ سہتے رہیں۔ اس کے علاوہ کل یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی جلدیں جو ہیں وہ بہت فربا ہوں گی، موٹی ہوں گی اور بہت لمبی چوڑی ہوں گی، جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی ہمیں ایسے عذاب سے بچائے اور ہمیں اس دنیا میں ہی ہمیں توفیق اور ہمت دے کہ ہم ایسے اعمال اپنے اکٹھے کر سکیں کہ ہم کامیاب لوگوں میں اور ان لوگوں میں شمار ہو جائیں قیامت کے دن جن کا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے برعکس ہم نے اگلی آیت میں دیکھا تھا، آمین یا رب العالمین، اگلی آیت میں آیت نمبر 56 میں 57 میں پھر جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے خوشخبری، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ذکر کیا جنت میں داخل کرنے کے لیے، وہاں پر یہ لازم ہوا کہ وہ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ دونوں لازم و ملزوم، کہ ایمان کے بغیر عمل یا عمل کے بغیر ایمان دونوں بے معنی اور بے سود ہوں گے، اس لیے ایمان کا پختہ رکھنا اور
عمل صالح کرنا یہ لازمی شرائط ہیں جنت میں داخلے کے لیے. اور پھر وہ جنت میں داخلے ہوں گے ان کے لیے پھر باغات میں نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وہاں پر ان کو پاکیزہ جوڑے جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں گے. اور پھر اس میں ایک اور طرح کا رزق جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا آیت نمبر 57 میں، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، کہ ہم داخل کریں گے انہیں سائے میں گھنے سائے دار درخت یا گھنا جو پرسکون اور راحت بخش سایہ جو ہے وہ وہاں پر نصیب ہوگا دوزخ جنت میں داخل ہونے والوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم رکھے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں جو ہیں یہ بھی سمیٹ سکیں. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد آیت نمبر 58 میں دیکھا تھا، یہ بہت ہی اہم آیت تھی جس کا ہم نے کل تفصیل سے ذکر کیا کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگ جو ہیں ان کے حوالے کر لینا، اور 2-3 طرح کے امانتیں جو ہیں ان کا کل تذکرہ ہوا. اور اس میں زیادہ اہم بات جو ہے جو آگے آنے والی آیات کے کنٹیکس میں جس کی تفسیر زیادہ تر علماء نے کی ہے کہ رائے شماری میں یا حق رائے دہی میں جب کوئی حکومتی اہلکار یا عہدیدار یا یہ جو ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو اس میں جو حق رائے دہی ہوتی ہے یا حق رائے شماری وغیرہ، اس میں اہل احباب کو چننا یہ ان کی امانت ان کے اہل لوگوں کی طرف لوٹانا ہوتا ہے، جس کا یہاں پر زیادہ مطلب ٹو دی پوائنٹ مطلب بنتا ہے اس آیت کے اس حصے کا کہ اچھے اور نیک اور پاک باز بندوں کو ووٹ کا حق دو یا ووٹ دو تاکہ ان کا اہل ہیں جو ان کے صحیح معنوں میں اہل ہیں، تاکہ جو وہ اپنی ذمہ داریوں جب ان کو ملیں ان کو جب عہدے ملیں، جب وہ حکومت پر فائز ہو جائیں، تخت پر فائز ہو جائیں تو وہ لوگوں میں درمیان عدل بھی قائم کر سکیں. اسی آیت کے اگلے حصے میں عدل کو قائم کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ جو ہے وہ عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے. پھر آیت نمبر 59 جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما اصول ہمیں دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ لازم و ملزوم اور واجب اور فرض ہے. اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کے اطاعت کے ساتھ ساتھ اولو الامر اصحاب جو ہیں، اصحاب اقتدار جو ہیں، ان کی اطاعت یا ان کی فرما برداری یا ان کا کہنا ماننا یا انہوں نے جو قانون نافذ کیا یا انہوں نے رہنمائیاں دی ان کے مطابق مطلب عمل کرنا یہ بھی شامل ہے. لیکن الٹیمیٹ جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہوگی. اور اولو الامر اصحاب جو ہیں یا اصحاب اقتدار جو ہیں، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کل 2 کیٹیگریز میں. ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو حکومتی اہلکار ہیں، حکومتی معاملات چلانے والے، اور دوسرے جو ہیں وہ اصحاب العلم علماء اور فقہاء جو ہیں، جو اصحاب علم ہیں، جو آپ کو روزمرہ کے مسائل شرعی طور پر بھی یا مطلب آپ کے معاشرتی اور معاشی معاملات میں روزمرہ کی آپ کی رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کے مطابق بھی عمل کرنا یہ بھی اس میں اطاعت میں ہے. لیکن اگر وہ اولی الامر اصحاب جو ہیں یا اصحاب اقتدار کی کوئی بات آپ کو لگے کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، جو کتاب و سنت سے کے منافی ہے، یا اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے ان کے کسی فیصلے میں یا ان کی کسی رائے میں، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوٹا دیں اس بات کو، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی اگر ہم اولو الامر اصحاب جو ہیں ان کے کسی معاملے میں ہمیں کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم قرآن و سنت کی طرف لوٹیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے اس جو معاملہ ہے اس کو اس کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ انتہائی اہم ہے کہ ہمیں اس آیت کے اس حصے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصحاب
اصحاب اقتدار یا اولی الامر جو ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے یہ واجب نہیں ہے. یہ اس حد تک واجب ہے یا اس حد تک ضروری ہے جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابقت ہو. اگر کہیں پر وہ قرآن و سنت سے ٹکرا جائیں تو پھر ہمیں قرآن و سنت کو رجوع کرنا ہے. پھر ہم اصحاب اقتدار جو ہیں ان کی بھی پیروی ہمارے اوپر لازم اور واجب نہیں ہوگی. اور یہ آیت ہمیں اپنی ہماری روزمرہ کی زندگی جو ہے اس میں ہمیں جھانکنے کی طرف ایک دعوت دیتی ہے کہ ہم کہیں کسی مطلب کسی شخص یا کسی ادارے یا کسی مطلب جو ایک عقیدہ کوئی ایسے عقیدہ کی پیروی تو نہیں کر رہے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے. اور اگر ہمیں صحیح حدیث اور صحیح ہدایت اور روشنی مل جائے کتاب و سنت میں تو پھر ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے, نہ کہ ہم قائم رہیں ان باتوں پر جن کے ہم پیروی کرتے آ رہے ہیں یا جن کی ہم تقلید کرتے آ رہے ہیں شروع سے, یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں. بہرحال ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے کس اسلوب کے تحت ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. پچھلے آیات کیونکہ بہت اہم تھی اس لیے ان کا تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ تفصیل سے کیا. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کی آیات کی طرف. آیت نمبر 60 سے ہم دیکھیں گے. یہ آیات بھی معنی کے اعتبار سے بہت اہم ہے, اور ان آیات کو جب ہم دونوں پہلوؤں سے دیکھیں, ایک پہلو وہ ہے جب یہ آیات نازل ہوئی یعنی مکہ اور مدینہ کا دور, اسلام کی جو ترویج ہو رہی ہے اس وقت کا دور جب یہ آیات نازل ہو رہی, اگر اس کے کنٹیکسٹ میں بھی دیکھیں تو یہ آیات جو ہے یہ بہت ہی ذو معنی ہے. اور اگر ہم ان آیات کا تقابلہ کریں آج کے حوالے سے, آج کے حالات اور آج کے ہمارے جو روش ہے, ہمارا جو کردار ہے, یا ہمارے معاشرے کا جو ایک المیہ چل رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم اگر کمپیئر کریں تو یہ آیات ان میں بھی ہمیں بہت ہی کھلی رہنمائیاں ملیں گی. تو بڑھتے ہم آج کی آیات کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 60. علم تری الی الذین, کیا تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف, یزعمون, وہ سب دعویٰ تو کرتے ہیں کہ انہم, کہ بے شک وہ, آمنوا بما انزل الیک, کہ وہ سب ایمان لائے اس پر جو نازل کیا آپ کی طرف, یعنی قرآن مجید. وہ سب لوگ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے جو یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا آپ کی طرف, یعنی کتاب یعنی قرآن مجید, وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا. یعنی یہ ڈائریکٹلی اگر اس وقت کے حالات کے مطابق دیکھیں تو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ہیں, اور اگر ہم آج کے حوالے سے بھی دیکھیں تو آج ہم بھی نہ صرف قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں بلکہ اس کے پہلے آنے والی جتنی کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی پچھلے انبیاء پر, ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہمارے ایمان کا یا عقیدے کا بنیادی جزو ہے. اب ان لوگوں کی کیا روش ہے, وہ کیا لوگ, جن لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیسے لوگ ہیں. یریدون, وہ سب چاہتے ہیں, ان یتحاکموا, کہ وہ سب اپنے فیصلے لے جائیں, الی الطاغوت, طاغوت کی طرف. اب وہ لوگ جن کا ذکر ہونے جا رہا ہے ان کی اللہ تعالیٰ روش بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں طاغوت کی طرف. طاغوت کا ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا جب اس کا ذکر آیا تھا پہلے سورہ بقرہ میں غالباً, کہ طاغوت ہر وہ چیز, ہر وہ شخص, ہر وہ عقیدہ, ہر وہ رسم و رواج, یا ہر وہ مطلب چیز جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے, چاہے وہ بتوں کی صورت میں ہو, عبادت کے معاملے میں یا اطاعت کے معاملے میں جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے, یا ہر وہ چیز یا ہر وہ عقیدہ, ہر وہ عمل یا ہر وہ رسم و رواج جو اللہ سے دور کر دے, وہ طاغوت ہے. طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ سے یا تو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے,
یا اللہ سے دور کر دے وہ سب چیزیں طاغوت میں ہیں. اس میں رسم و رواج ہیں، اس میں عقیدے ہیں، اس میں مطلب ظاہری اور باطنی جو چیزیں، وہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں بت بھی شامل ہیں جن کی وہ مطلب مشرک لوگ جو ہیں وہ پوجا کرتے ہیں، یا جن کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے اللہ کا شریک بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں طاغوت میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ بہت تفصیل سے ہم نے دیکھا تھا. تو وہ لوگ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا گیا کہ کیا آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ظاہری طور پر تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید اور اس سے پہلے آنے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ طاغوت کی طرف اپنے فیصلے لے جاتے ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا، جس کا آج بھی ہم نے مختصر حوالہ دیا، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اصحاب اقتدار کی. لیکن اگر اصحاب اقتدار کے کسی معاملے میں کوئی اگر اختلاف آ جائے تو ہمیں لوٹنا ہے کتاب و سنت کی طرف، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی رہنمائی اور ان کی جو احکامات ہیں ان کی روشنی کی طرف، ان سے ہم نے روشنی لینی ہے. لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت، اب طاغوت اس وقت کے طاغوت کیا تھے. اچھا، آیت کا اگلا حصہ بھی دیکھ لیں. وقد امیرو، حالانکہ وہ یقیناً حکم دیے گئے ہیں، ان کو یقیناً حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بھی، کہ اس کا وہ انکار کریں، یعنی طاغوت کا وہ انکار کریں. طاغوت کی طرف جانے سے روکا گیا ہے، طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو، طاغوت سے بچو، طاغوت سے پیچھے ہٹو، طاغوت سے روگردانی کرو یا اس سے اپنا پیچھا چھڑاؤ. لیکن جو لوگ جو ہیں یہ تو اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں. اب اس طاغوت کیا ہے، ان آیات میں طاغوت کیا ہے جس کی طرف وہ اپنے فیصلے لے جاتے ہیں، یا اپنے معاملے جن میں ان کا اختلاف ہے وہ طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں. اب اگر ہم زمانہ نزول کی طرف اگر لوٹیں سمجھنے کے لیے اس آیت کو، تو اس وقت کے یہودی یا منافق جو مسلمان تھے، جو ظاہری طور پر تو کلمہ گو تھے لیکن منافق تھے، دل کے اندر ان کے ایمان نہیں تھا. یہ انہی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر، کہ وہ جب اپنے روزمرہ کے معاملات میں ان کے اس طرح کے معاملات یا اس طرح کی ان کو سچویشن پیدا ہو جاتی کہ جس میں ان کو لگتا کہ اگر ہم قرآن و سنت کی طرف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا معاملہ لے کر جائیں گے تو ان کو لگتا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے ان کے خلاف آ جائے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں اگر کجی ہے، کمی ہے، یا انہوں نے کوئی زیادتی ناانصافی کی ہوتی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ معاملہ لے جانے کے بجائے وہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ یہودی یا دوسرے جو طاغوت جس کا ذکر کیا، یہودی علماء کے پاس یا دوسرے جو مطلب اس وقت کے صاحب اقتدار تھے ان کے پاس معاملہ لے جائیں، تاکہ وہ ان کی مطلب جو ان کے معاملہ جو ہے ان کی تائید ہو سکے، چاہے کہہ لے کہ انفلوئنس کی، ذاتی انفلوئنس کی وجہ سے یا ان کو ذاتی اثر و رسوخ کی وجہ سے. ظاہر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا معاملہ تو وہ تو ہمیشہ یقیناً عدل اور انصاف جو ہے اسی کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. وہ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ مطلب یہ عیسائی ہے یا یہ یہودی ہے یا یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے. وہ تو یہی دیکھیں گے کہ انصاف کا کیا تقاضا ہے اور انصاف کے مطابق وہ اپنا فیصلہ دیں گے. تو اب وہ طاغوت کی طرف لے جانے کا مطلب یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف جو جائیں گے تو فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں ہو جائے، تھوڑی بہت ہی اس میں ڈنڈی شنڈی مار کر یا کسی بھی طرح سے وہ فیصلے کے اوپر اثر انداز ہو کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لیں. ٹھیک ہے، یہ تو اس وقت کے طاغوت تھے. لیکن آج کے حساب سے ہم اگر دیکھیں تو آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب اثر و رسوخ والے لوگ جو ہیں وہ مطلب اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں اپنے فیصلہ جو ہے اپنے حق میں کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جب مطلب حکومتی معاملات میں یا کرپشن کے معاملات کسی کے ساتھ لین دین طے کر کے اپنے حق میں معاملہ کر لیا یا کوئی سفارش وغیرہ چلا کر اپنا کام نکلوا لیا، تو یہ بھی ساری طاغوت ہی کی قسمیں ہیں. تو اگر ہم شان نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہودیوں کا بھی یہی معاملہ تھا، اور اگر آج کے حوالے سے بھی دیکھیں تو آج بھی ہمیں طاغوت ملتے ہیں جو اس انصاف کے راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو طاغوت سے کفر کرنے کا کہا، طاغوت سے انکار کرنے کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ طاغوت سے بچو، اس سے انکار کرو، اس سے پیچھے ہٹو.
تو یہ ان لوگوں کی روش، اس وقت کے لوگوں کی روش بھی پتہ چلی، اور آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں ہمارے اندر کیا کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں آج کے جو جو قوانین ہیں ان کے مطابق، یا جس طرح سے مطلب روش چلتی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے اس آیت سے ہمیں اس طرف بھی اشارہ مل سکتا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور چاہتا ہے شیطان، اور شیطان تو در حقیقت چاہتا ہے، طاغوت کی طرف جو جاتے ہیں در حقیقت وہ شیطان کی ہی پیروی کرتے ہیں، در حقیقت وہ شیطانی اعمال یا شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں یا طاغوت کی طرف بڑھتے ہیں، جبکہ شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے ان یضلہم، کہ وہ گمراہی میں ڈال دے انہیں، ضلالم بعیدا، دور کی گمراہی، یعنی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس قدر گمراہی میں ڈال دے، اتنی دور گمراہی میں ڈال کر اتنا دور کر دے کہ وہ واپس لوٹ ہی نہ چاہیں، اتنا گمراہ کر دے کہ وہ گمراہی میں بھی بھٹکتے رہیں، گمراہی میں ہی وہ آگے بڑھتے رہیں۔ یہ تو شیطان کی چال اور شیطان کی خواہش تو یہی ہے کہ وہ طاغوت کی طرف بڑھے، شیطانی جو وسوسے ہیں ان کی طرف بڑھیں، گمراہی کی طرف بڑھیں، اور اسی میں آگے بڑھتے رہیں، واپسی کا ان کا کوئی معاملہ ہی نہ ہو۔ وَإِذَا، اور جب قِیلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان سے، کہا جائے ان سے، تعالو، تم سب آ جاؤ، الی ما انزل، اس کی طرف جو اتارا ہے اللہ نے، اس کی طرف جب ان سے کہا جائے کہ اس طرف آ جاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی طرف، یعنی جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنے معاملات جو ہیں ان کو طاغوت کی طرف لے جانے کی بجائے تم اپنے معاملے جو ہے وہ اس کی طرف لے آؤ جو اللہ نے اتارا ہے، اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف لے آؤ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت جو ہے اس کی طرف لے آؤ، لوٹو، رأیتا، تو آپ دیکھتے ہیں جب ان کو ایسی دعوت دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں المنافقین، منافقوں کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں منافق، یسدون ان کا سدودا، کہ وہ سب گریز کرتے ہیں آپ سے، بہت زیادہ گریز کرنا، یعنی وہ آپ کی طرف لوٹنے سے گریز کرتے ہیں، یا آپ کی طرف آنے سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کا ذکر ہوا پچھلی آیت میں، ہم نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ان کو جب احتمال ہوتا ہے اس چیز کا کہ فیصلہ جو ہے ان کے خلاف آئے گا، یا اگر انہوں نے کچھ ایسے معاملے یا ایسا ظلم زیادتی کوئی اس کے طرح کا ہوا کہ جس سے ان کو شک ہوتا یا احتمال ہوتا کہ فیصلہ تو ان کے خلاف آئے گا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے گریز کرتے، اور دوسرے طاغوت جو معاملے، طاغوت والے جو مطلب اصحاب ہیں ان کی طرف وہ رجوع کرتے تاکہ فیصلہ ان کے حق میں آ جائے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح اشارہ دے دیا کہ وہ تو آپ کی طرف آنے سے گریز کرتے ہیں، وہ تو منافق ہیں جو آپ کی طرف آنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس ضمن میں کچھ حدیث میں 2 واقعات کوٹ کیے جاتے ہیں، اکثر علماء جو ہیں وہ 2 واقعات ہی کوٹ کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ کچھ زیادہ اتھینٹک نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ اکثر علماء جو ہے اسے کوٹ کرتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے حضرت ایک منافق مسلمان تھا جو ظاہری طور پر کلمہ گو تھا لیکن دل سے وہ منافق تھا، اس کا اور ایک یہودی کا کوئی تنازع ہو گیا، کسی معاملے میں ان میں بحث چھڑ گئی یا کوئی اختلاف ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہودی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اس معاملے کے فیصلے میں، جبکہ وہ منافق کہتا تھا کہ وہ ایک یہودی عالم تھا اس وقت، اس کی طرف چلتے ہیں۔ بہرحال بحث ہوتی رہی، اور یہودی جو ہے وہ زبردستی اس کو کھینچ تان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور ان کے پاس آ کے اپنا معاملہ جو ہے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معاملہ کی گہرائی میں دیکھا تو انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب ایگزیکٹلی وہی بات جو پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ اس کو، وہ منافق تھا اور اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح کا ہے کہ میرے حق میں تو فیصلہ ہی نہیں ہوگا، تو وہ طاغوت کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ یہودی جو ہے وہ اس طرف لے آیا، جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو وہ منافق جو ہے وہ بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا، اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی چلتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی چلتے ہیں، اس کے دل میں تھا کہ شاید وہ میں ظاہری طور پر مسلمان ہوں اور میرا کوئی اثر و رسوخ یا کچھ بھی معاملہ ہے تو شاید وہ حضرت عمر جو ہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس معاملے میں تھوڑی سی رعایت کر دیں یا تھوڑا سا میرے حق میں فیصلہ دے دیں. اس نظریے کے تحت اس نے اس کو انسسٹ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے پر اس یہودی نے کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دے دیا ہے. تو جب حضرت عمر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور اس یہودی اس منافق کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا. اس کو وہاں پر مطلب اس کا سر قلم کر دیا کہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں تو اس کا فیصلہ تو یہی ہے, اس کے ساتھ تو یہی انصاف ہونا چاہیے. اب جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہ جو منافق تھا اس کے گھر والے جو ہیں وہ واویلا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے. تو پھر یہ اور اس سے آگے آنے والی آیات جو ہیں ان کا نزول ہوا, جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رہنمائی دے دی کہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے, اور ان کے ساتھ معاملہ جو ہے کھل گیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی روشنی میں حضرت عمر کو بری کر دیا, اور اسی کے بعد حضرت عمر کو فاروق کا لقب ملا یا فاروق کے نام سے جانے لگا. فاروق یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تو ایک تو یہ روایت یا ایک یہ مطلب واقعہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, لیکن کچھ علماء جو ہے اس واقعے کو ضعیف قرار دیتے ہیں یا اس واقعے کی اتھینٹسٹی کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں. دوسرا ایک واقعہ ہے جس میں حضرت زبیر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی یعنی ان کے کزن تھے. اب ان کا اور ایک دوسرے صحابی کا, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی جو ہیں ان کا آپس میں تھوڑا سا تنازع ہو گیا کھیت میں پانی دینے کے لیے. کھیت میں پانی دینے کے معاملے میں کوئی ان کی باری تھی یا ان کی باری تھی, یا ان کا پانی زیادہ تھا یا کم تھا, بہرحال اس طرح کا کوئی معاملہ تھا. تو ان میں اختلاف ہو گیا. وہ اختلاف کا معاملہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے جب معاملے کی گہرائی میں دیکھا تو انصاف کے مطابق یا معاملے کے جو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہ فیصلہ جب ہوا تو وہ دوسرا جو صحابی یا دوسرا جو شخص تھا, ظاہری طور پر وہ بھی مسلمان ہی تھا, وہ اس نے اس فیصلے کو دل سے قبول نہیں کیا, بلکہ الٹا اس نے کہہ دیا, اس چیز کا اظہار کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت زبیر کے حق میں اس لیے فیصلہ دیا کہ وہ تو ان کے پھپھی زاد ہیں, وہ تو ان کے کزن ہیں. یعنی اس نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کہہ لیں کہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا, بلکہ اپنے کزن کی طرف ان کا فیصلہ جو ہے وہ جھک گیا ہے کسی معاملے میں. تو اس ضمن میں بھی یہ آیات جو ہیں یہ روشنی دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے نہ کریں اور کسی انفلوئنس میں آ کر یا کسی اپنے معاملے کو مطلب کسی طرف جھکا دیں. بہرحال یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ اگر ہم پس منظر میں رکھیں تو ہمیں یہ آیات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. کہ اب یہ آیت جو 61 ہم نے دیکھی کہ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ منافقوں کو وہ گریز کرتے ہیں آپ کی طرف آنے میں اور آپ کی طرف اپنے معاملے کو لے کر آنے میں, کیونکہ ان کو تو پہلے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے ان کے خلاف ہی فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 62 کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَكَيْفَ اِذَا پس کیا کیفیت ہوتی ہے, اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, یعنی کہ ان کے اپنے کرتوت یا اپنے اعمال کے مطابق جب ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے, جیسا حضرت عمر والے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ وہ مطلب ان کے پاس گیا, ناحق گیا ان کے پاس, تو انہوں نے اس کا اثر قلم کر دیا, تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ واویلا کرتے ہوئے آگے, یعنی ان کے اوپر تو مصیبت آ گئی, اور وہ مصیبت کس وجہ سے تھی کہ ان کا عمل ایسا تھا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف والا فیصلہ جو اس کو قبول نہیں کیا, اس کے نتیجے میں ان کے اوپر یہ مصیبت آ گئی. تو جب ان کے پاس مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے, ثم جاؤک پھر سب آتے ہیں آپ کے پاس
यहलिफून कसमें खाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह अल्लाह की, और सब वो आपके पास अल्लाह की कसमें खाते हुए आते हैं। क्या इन इन अरदना नहीं हमने इरादा किया, इल्ला एहसानम व तौफीका मगर भलाई का और बाहमी मुआफकत का। जब उनके ऊपर कोई मामला उल्ट हो जाता है या उनके ऊपर वो मुसीबत आती है, जब जब वो उसके उस तागूत की तरफ जाने का मामला जो है उनके ऊपर भारी पड़ जाता है, तो फिर वो कस्में खाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस लौटते हैं और कस्में खाते हुए कहते हैं कि हमने तो ये भलाई का इरादा किया, हम तो तागूत की तरफ इसलिए गए ताकि कोई अमन व मान हो जाए, ताकि किसी की भलाई हो जाए, ताकि मामला जो ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। हजरत उमर वाले वाक़े में भी हमने जब देखें अगर, तो जो ववेला किया उन्होंने, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला लेकर आए, तो जब इस्तफसार हुआ कि तुम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया तो फिर हजरत अली के पास क्यों लेके गए ये मामला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका तो ये मकसद था कि वो यहूदी के साथ मामला जो है कुछ सुलह हो जाए, कुछ फाहम तफहीम के साथ कुछ मामला तय पा जाए, उनका आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग इस तरह से हो जाए, तो इस वजह से वो गए थे। तो फिर वो जब जब उनके ऊपर तकलीफ मुसीबत आती है तो वो अपने मामलों को फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आते हैं, या आजकल के हालात में फिर वो कुरान और सुन्नत की तरफ लौटते हैं, और उनके जहन में यही होता है कि हम पहले जो है हम पहले तो हम ये मामला इसलिए इस तरह से दूसरे ताऊत की तरफ लेके गए तो कोई सुलह सफाई हो जाए, कोई किसी तरीके से लेन देन करके कोई मामला जो है वो निबट जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो। तो उनकी एक दूसरी रवश भी आ गई कि जब उनको तागूत के पैरवी के नतीजे में जब वो मुसीबत का शिकार होते हैं, तो फिर वो कस्में खाते हैं कि हमारा जो इरादा था वो तो भलाई का ही था। अब ऐसे लोगों के बारे में कहा गया, उलाइक अल्लाज़ीना, यही वो लोग हैं जिन्हें या आलमुल्लाहु, जानता है अल्लाह ताला, माफी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों में है। अल्लाह ताला तो यकीनन हर एक के बारे में, हर एक के दिल में जानता है कि वो क्या है। और ऐसे लोगों के लिए खास कर यहाँ पर दिया कि ज़ाहरी तौर पर तो वो कुछ और कहते हैं, बातिनी तौर पर उनके मामले कुछ और होते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जानता है बहुत कुछ जो उनके दिलों में है। फ़आरिज़, अब अल्लाह ताला तो उनके दिलों में जो कुछ है उनको जानता है, और कुरान की आयत की सूरत में या वही की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये राज जो है वो खोल भी दिया। ठीक है, अब अल्लाह ताला तो जानता है कि उनके दिलों में क्या है, तो फिर क्या क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है फ़आरिज़ अनहुम, तो आप एराज करें उनसे, उनसे कुछ नरमी के साथ बर्ताव करें, उनके साथ कुछ रहम दिली से पेश आए। वाइज़हुम, जैसा भी मामला, यानी कि अब जैसा भी उन्होंने अमल कर दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि अल्लाह ताला तो उनके दिलों को जानता है, अब उन्होंने जैसा भी मामला कर दिया, अगर वो आपके पास आ गए हैं तो आप एराज करें उनसे, यानी उनके साथ कुछ नरमी से बर्ताव करें। वाइज़हुम, और नसीहत करें उन्हें, उनको उनको समझाएं कि ऐसे मामलात जो हैं वो किस तरह से हैंडल करने हैं, उनको नसीहतें करें। वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलम बलीगा, और आप कहें उनके हक में बात दिल पर असर करने वाली, उनको पुर असर बातों से, कुछ अच्छी वाज और नसीहत करके और कुछ अच्छी तबलीग करके उनके दिलों को मायल करने की कोशिश करें, या उनके दिलों को कुछ ऐसी बातें करें जो उनके दिलों में घर कर जाएं। हो सकता है कि उनमें कुछ लोग जो हैं वो पलट आए और वो मुनाफिकत को छोड़कर सही मानों में इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि अगर वो लौट कर आपके पास आते हैं तो उनके साथ नरम दिली वाला मामला करें, उनके साथ नरम दिल होकर कोई ऐसे अल्फाज में उनकी नसीहत करें और उनके दिलों को घर करने की कोशिश करें। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं वो लौट आए, मुनाफिकत छोड़ दें और सही मानों में ईमान ले आए। जी, आज हम यहीं पर बस करते हैं, इससे आगे आने वाली आयत जो है वो भी काफ़ी तफसील तलब है, और आज वक्त जो है पहले शुरू में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था मेरे पास, इस वजह से वक्त जो निकल गया। तो कल इंशाल्लाह हम अगली आयत पढ़ेंगे, और अगली आयत में क्योंकि कुछ अहम मुकामात हैं जो हमें समझने हैं आजकल के हवाले से, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कल कल जो है उनको देखें और उनसे हम रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करें। वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, आज के टॉपिक में अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो आप ज़रूर सामने आएँ और
اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور یہاں پر یہ ضرور دیکھیں کہ جو بھی آیات آتی ہیں اس میں جو بھی ذکر ہوتے ہیں، وہ جب ہم اکثر اوقات، بلکہ زیادہ تر ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو جب دیکھیں تو وہ اکثر وہ اس طرح کی برائیاں یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بھی پنپ رہے ہیں یا ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں نکل آتے ہیں۔ تو ہمیں کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ذاتی طور پر تو کم از کم ایسے معاملات سے بچیں، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے اصحاب یا اپنے پیاروں، اپنے دوستوں کو یا اپنے قریبی کو، یا جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے انفرادی لیول پر تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جہاں تک اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رکھے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم بھی عطا فرمائے۔ جی اسی کے ساتھ پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔